بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا آپ کے بچے کے دانت نکل رہے ہیں؟ معصوم بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو اس وقت وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے بخار، عام بخار، شدید بخار، دست، ڈائریا۔ اس میں اصل میں یہ دانت نکلنے کی بیماریاں نہیں ہوتی، چونکہ اس دوران بچے کے مسوڑے ورم کر جاتے ہیں، مسوڑے سرخ ہو جاتے ہیں، مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو اپنے مسوڑے پر لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، جو چیز بھی اسے مل جائے وہ اس کو منہ میں لے جاتا ہے، کوئی لکڑ ہو، لوہا ہو، کوئی چیز، چمچہ پڑا ہوا ہو، اور تو اور کپڑے، کوئی چیز ہو، وہ اپنے منہ میں لے جاتا ہے۔ اصل میں اس کو اپنے منہ پر رگڑنے سے، مسوڑوں پر رگڑنے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ دانت نکلنے کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب دانت صحیح نکل آتے ہیں تو پھر بچے کو سکون ملتا ہے۔ دانت نکلنے کا جو خاص زمانہ ہے وہ 6 ماہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی 7ویں ماہ سے۔ بعض بچوں کو جو ہے نا 2 سال تک بھی دانت نکلتے ہیں، کسی کو 9 ماہ کے بعد، کسی کو سال کے بعد، کسی کو 1.25 سال کے بعد۔ کمزور بچوں کو تو 2 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ کمزور بچے جن کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یا وٹامن D3 کی کمی ہوتی ہے۔ حکما جو ہے نا کیلشیم کی کمی کے لیے لائم واٹر استعمال کراتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی وٹامن ڈی کی کمی کے لیے بھی ان کو مختلف خمیرے یا طاقتور جو چیزیں ہوتی تھیں وہ استعمال کرائی جاتی تھی۔ ساتھ ارکیات بھی استعمال کرائے جاتے تھے دانت نکلنے کے زمانے میں۔ ارک شیری ہو گیا، نونہال ہو گیا، اسی طرح ارک مقوی، ارک پودینہ۔ وٹامن D3 کی کمی کے لیے عام طور پر ڈاکٹر صاحبان وٹامن ڈی کے ڈراپس استعمال کراتے ہیں۔ اسی طرح حکما جو ہے نا دانت نکلنے کے زمانے میں ان کی ماں، بچوں کی ماں کو کہتے تھے کہ ان کے مسوڑوں کے اوپر تھوڑا سا شہد آپ مل لیا کریں صبح و شام۔ اس سے جو ہے نا مسوڑے نرم بھی ہو جاتے تھے، ان کا درد اور ورم بھی کم ہو جاتا تھا۔ اگر مسوڑوں پر شہد ملنے کے موقع پر شہد کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر آپ اگر اس کو مسوڑوں کے اوپر لگائیں تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا تھا۔ ہاں، جن خواتین کو جو ہے نا شہد نہیں میسر ہوتا تھا وہ سادہ نمک بھی تھوڑا مسوڑے کے اوپر لگا دیتے تھے، اس سے بھی بچوں کو سکون آتا تھا۔ اسی طرح پرانے دور میں دیسی گھی اور مکھن عام ہوتا تھا۔ یہ دانت نکلنے کے زمانے میں مائیں ان کے سر کے اوپر بھی مکھن لگاتی تھی، تھوڑا مسوڑوں کے اوپر بھی لگا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح میرے بھائی جن بچوں کے اندر کیلشیم یا وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان کے دانت عام طور پر دیر سے نکلتے ہیں، اور وہ بچے خاص کر بیٹھتے بھی دیر سے ہیں، وہ کھڑے بھی دیر سے ہوتے ہیں، وہ چلتے بھی دیر سے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی دانت نکلنے کے زمانے میں بچوں کے دانتوں کی خارش یا ان کی جو ہے نا وہاں پر گدگدی کے لیے آپ جو ہے نا ٹیتھر استعمال کریں۔ آج کل اچھی کمپنی کے ٹیتھر یہ پلاسٹک کے مل جاتے ہیں۔ یہ خاص کر ان میں وہ بھی ہیں جو BPA فری ہوتے ہیں۔ BPA فری کا مطلب ہے بسفینول A فری، یعنی وہ مادہ نہیں ہوتا جو بچوں کو نقصان پہنچائے۔ یعنی بسفینول فری کا مطلب، A فری کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے ٹیتھر جو بچے چبائیں تو ان کو جو ہے نا اور صحت کا نقصان نہیں ہوتا۔ مطلب ہے جو بسفینول فری ہوتا ہے نا اس کے استعمال کرنے سے بچوں میں چڑچڑاپن بھی پیدا نہیں ہوتا، ان کو دماغی کمزوری بھی نہیں ہوتی اور ان کے پراسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی آپ بچوں کو ٹیتھر استعمال کرائیں، اور ٹیتھر کو بچے جب اپنے منہ کے اندر اس کو چبا لیں بعد میں اس کو دھو کر رکھ لیا کریں تاکہ جراثیم ختم ہو جائے۔ اس طرح جہاں آپ کو ٹیتھر نہیں ملتا تو وہاں آپ پر کوئی ہلکی سی چیز جس طرح پرانے زمانے میں خاص ملتی تھی بچوں کو چبانے کے لیے، اگر وہ ہو تو اس کو بھی استعمال کرنے سے پہلے دھو دینا چاہیے اور اس کو خشک کرنے کے بعد بچے کو دینا چاہیے۔ اس طرح اگر بچہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے تو یقینی بات ہے کوئی موٹا کپڑا یا کوئی تولیہ، کوئی مفرل ایسی چیز ہوگی تو منہ میں چبائے گا، تو وہ اس کپڑے کو بھی خاص کر جو ہے نا دھلا ہوا اور خشک ہونا چاہیے۔ ایسے جراثیم زدہ کپڑے کا بچوں کے اندر منہ میں لے جانا اور اس کو چبانا خطرے سے خالی نہیں۔
پھر اس سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بچوں کی ویسے بھی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے بڑوں کی طرح، پھر جلد وہ نزلے زکام کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، بخار کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور دست ڈائریا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔